السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ حالات کو مرضی کے مطابق ڈھالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ٹیبلز پر بیٹھ کر کچھ منصوبے بنا کر بیٹھے تھے اور جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مستقبل کی صورت گری وہ ان خوابوں سے کر سکیں گے جو ان کے ارادوں سے بنے ہیں یا بنے ہیں، عوام میں وہ پذیرائی نہیں پا رہے۔ حالات یہ ہے کہ ہر وہ منصوبہ جو بنایا جاتا ہے وہ اگلے ہی دن بگڑ کر سامنے آ جاتا ہے، ناکامی کا منہ دیکھنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مصنوعی لڑائیوں کا ماحول بھی پیدا کیا گیا، کچھ خانہ ساز تنازعات بھی پیدا کیے گئے۔ ہمیشہ کی طرح جو تعصب کی ایک باسی کڑی ہمارے یہاں رہتی ہے اس میں ابال اور جوش دینے کی بھی کوشش کی گئی، مگر ہر صورت ناکامی مقدر بنتی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ذریعے مستقبل کا جو نقشہ بنایا جا رہا ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اس کھیل کو بنیادی طور پر کھیل رہے ہیں ان کے تمام اندازے، تمام جائزے، تمام اپنے ذاتی سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کوشش ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ وہ لوگ جو ان حلقوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور جو میڈیا مینجمنٹ میں ان کے ساتھی اور رفیق ہیں وہ اب اپنے تجزیوں میں، اپنے بیانات میں اور اپنے پروگرامز میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں نجم سیٹھی صاحب مشہور ایک اینکر ہے، وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل مرضی کے مطابق نہیں بن پا رہا ہے۔ نواز شریف کے انتہائی قریبی لوگ جو صحافیوں کا ایک ٹولہ ہے جو عرصے سے ان کے ساتھ ہے اور جو ہمیشہ ان کے غبارے میں ہوا بھرتا رہتا ہے، وہ طبقہ بھی جو درون خانہ حالات ہیں اس کی آگہی جب دیتا ہے تو مایوسی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ میں نے گزشتہ 2-3 دنوں میں جن لوگوں سے بھی بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقیقتیں عملی منصوبوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور 8 فروری ہمارے لیے کیا لائے گا، لیکن بیچ میں ابھی اور بہت سارے اندیشے موجود ہیں جو اژدہے بن کر اس پورے منصوبوں کو نگل سکتے ہیں۔ تازہ ترین جو معاملات ہیں وہ یہ کہ اب مصنوعی لڑائیوں کو بڑھایا جا رہا ہے، جعلی اور خانہ ساز تنازعات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بلال بھٹو جو نواز شریف کو چیلنج دے رہے تھے، پھر شہباز شریف صاحب اس چیلنج کو قبول کرنے والے تھے، شہباز شریف صاحب نے چیلنج قبول کرنے کے بعد بھی وہ اس چیلنج سے دور ہو گئے، مگر ان کے جو اسٹیج ہیں وہاں پر یہ مستقل تکرار سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ جو مستقبل کا منصوبہ ہے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگلی حکومت کی اتحادی ہے۔ اب دیکھیے یہ اتحادیوں کی لڑائیاں ہیں جو ہم ان دنوں انتخابات میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف مستقبل کے ہی اتحادی نہیں ہے بلکہ ماضی کے بھی اتحادی ہے۔ میثاق جمہوریت کے نام پر تاریخ سے اور قوم سے مذاق کرنے والی یہ تمام جماعتیں جب پی ڈی ایم کا ایک حصہ بنی جتھے کی شکل میں، اور اس کے بعد جب انہوں نے 16 ماہ کی ایک سازش کے ذریعے حکومت اٹھائی اور اس معاملے میں انہوں نے پاکستان کے قومی مفادات کو بھی اپنے پاؤں سے روندا اور اپنے ہی خانہ ساز بہانوں اور جواز کے ذریعے 16 ماہ حکومت کی، وہ قوتیں الیکشن لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ایک مذاق ہے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ایک دوسروں کو چیلنجز دے رہے ہیں، جبکہ الیکشن کے بعد انہیں واپس ایک اتحادی حکومت بنانی ہے۔ مرکز میں یا پنجاب میں ہم جو لڑائی دیکھ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں بھی ایک نئی لڑائی چھیڑ دی گئی ہے، یہاں پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازعات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ یہ تنازع کراچی میں ایم کیو ایم کو اور اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو سازگار ہے، چنانچہ یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ دراصل مسائل پیدا کر کے وہ مسائل جو الیکشن میں انہیں درپیش ہیں ان کی مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ اس پر یعنی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تنازع پر میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا۔ ابھی میں جو آپ کو ایک بڑی پکچر پاکستان کی بتا رہا ہوں اس میں صورتحال اس وقت یہ ہے، نواز شریف سے جو امیدیں باندھی گئی تھی وہ سب ایک ایک کر کے جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے، نقش برآب ثابت ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوسٹیلجیا کے شکار ہے، وہ ایک ماضی گزیدہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حیرانی سے نواز شریف کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ چند باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پوری جو سیاست کی ہے وہ ایک ڈیکورم میں کی ہے، وہ ایک خاص ماحول میں کی ہے، اور انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ تحریری طور پر جو انہیں ان کے ہاتھ میں تھمائی جاتی والی پرچیاں ہیں اس کی روشنی میں کی ہے۔ نواز شریف صاحب خود سے کوئی خیال پیدا کرنے والے، اپنے ذہن سے گفتگو کرنے والے، کوئی فی البدیہہ بولنے والے آدمی نہیں ہے۔ فی البدیہہ گفتگو کرنے والے اور اپنے طور پر بولنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن کو ایک مشق میں رکھتے ہیں اور جن کی کوئی لغت ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی کل لغت وہی ہے جو آپ ان کی گفتگو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے اس روز جب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا اگلے الیکشن کے لیے منشور پیش کیا۔ وہ اس منشور کے کسی ایک نقطے پر بھی گفتگو نہیں کر سکے۔ انہوں نے دو چار باتیں جو اپنے طور پر بولنے کی کوشش کی وہ وہی تھی جو وہ مختلف جلسوں میں، تقریروں میں اور جو وہ پرچیوں کو دیکھ کر بولنے کے عادی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ یا اپنا کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو گفتگو کی اپنے منشور کو پیش کرتے ہوئے، وہ ساری گفتگو جو ہے وہ وہی ماضی کی پرانی باتوں کی تکرار تھی۔ ان کے ذہن میں موٹر وے اور ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی دوسری تیسری بات پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہیلتھ پر کوئی بات نہیں کر پاتے، وہ تعلیم پر کوئی بات نہیں کر پاتے، وہ ملک کے جو قرضوں کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر پاتے۔ وہ پاکستان کا کوئی معاشرتی تناظر نہیں رکھتے، وہ پاکستان کا کوئی تاریخی تناظر بھی نہیں رکھتے، ان کا کوئی واقعی حقیقی سیاسی تناظر بھی نہیں ہے۔ وہ سیدھی سیدھی دو چار باتیں کرتے ہیں، موٹر وے بنا دیں گے، ایئرپورٹ بنا دیں گے، یہ ان کی کل گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں موٹر وے موجود ہیں وہاں انہیں اگر گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ ایک اور طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ان کی سیالکوٹ میں ہوئی۔ سیالکوٹ کے جلسے میں چونکہ جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہاں ایک موٹر وے بن چکی تھی جس کا افتتاح ان کی مخالف حکومت نے کیا تھا۔ چنانچہ وہاں انہوں نے گفتگو یہ فرمائی کہ موٹر وے کا یہ منصوبہ تو ہمارے ہی تھا۔ پھر انہوں نے یہ گفتگو کی مگر ہم افتتاح نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے تیسری بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ جو موٹر وے یہ اچھی نہیں بنی، چنانچہ جب ہم آئیں گے تو اس کو توڑ کر دوسری بنا دیں گے۔ یہ ہے ہمارے کل نواز شریف صاحب، یہ ہے ان کی گفتگو کا کل محور، یہ ہے ان کی کل لغت اور یہ ہے کل ان کے الفاظ کی بساط۔ جب ان کی گفتگو کو ہم سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 دہائیوں تک سیاست کے افق پر طلوع رہنے والی یہ شخصیت آخر کن کے سہاروں پر چلتی رہی۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چند ایک قوتیں کس طرح ایسے شخص کو جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ اونگتے کو ٹھیلتا، اس طرح ان کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی رہی۔ ہمارے پنجاب کے اندر کچھ صحافیوں کا ایک کٹ ہے جو نواز شریف صاحب کو ہمیشہ فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ایک مشہور بات ہے کہ پیر نہیں اڑتے، ان کے مرید انہیں اڑائے پھرتے ہیں۔ چنانچہ نواز شریف کے ساتھ پچھلی 3 دہائیوں سے یہی ہوا ہے، یہی ٹولہ نواز شریف صاحب کو تقویت دیتا رہا ہے اور ان سے ایک آرگینک رشتہ ہے، نامیاتی رشتہ ہے، پھلنے پھولنے کا رشتہ ہے، فائدے اٹھانے کا رشتہ ہے، اور اس کی پاکستان کو ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ پاکستان 4 دہائیوں سے سیاست میں ہمیشہ پست سے پستر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی سیاسی کلچر نہیں بن رہا، یہاں کوئی سیاسی ثقافت نہیں ابھر رہی۔ اب ایک جو چیلنج عمران خان کا درپیش ہے تو اس چیلنج میں ہمیں نواز شریف کا پتہ چل رہا ہے۔ اصل میں شخصیات کا اندازہ چیلنج اس سے ہوتا ہے، جب کوئی مشکل حالات آپ کو درپیش ہوتے ہیں تو آپ کی پوری شخصیت اس میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ نواز شریف صاحب عمران خان کے چیلنج میں بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کا یہ طرز فکر و عمل خود ان کے اپنے سرپرستوں میں ایک بیزاری پیدا کر رہا ہے۔ اب ہم پنجاب کی جو صورتحال معلوم کر رہے ہیں، میں نے گزشتہ 3-4 دنوں میں پنجاب کے مختلف حلقوں کی مختلف صورتحال اپنے ساتھ دوستوں کے ذریعے ڈسکس کی اور کچھ جاننے کی کوشش کی کہ مختلف حلقوں میں صورتحال کیا ہے۔ تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ میاں جاوید لطیف صاحب الیکشن ہار رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی الیکشن ہار رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بہت بری طرح الیکشن ہار رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ یہی ہے، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب بھی الیکشن ہار رہے ہیں۔
جو سیٹ کلیئر لوگ کہتے ہیں کہ ہے وہ قصور کی ہے، وہ جس میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ نکال لیں گے۔ مریم نواز کو ہر صورت جتوانے کا منصوبہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ مریم نواز مستقبل کے منصوبے میں پی ایم ایل این کو لیڈ کرے گی۔ چنانچہ مریم نواز کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صنم جاوید کو کسی مقدمے میں اگر ضمانت ملتی ہے تو دوسرے مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال آج بھی ہوئی، جب انہیں ایک مقدمے میں ضمانت ملی تو دوسرا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اس کے بعد صنم جاوید نے این 119 سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے یہی پسند کیا کہ وہاں جو عباد الحق صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ الیکشن کو کسی طرح ون کر لیں۔ اب اس طرح کی جیت اگر مل بھی گئی اور اس طرح کی ایک حکومت مل بھی گئی تو یہ حکومت اور یہ جیت کتنے دن تک چل پائے گی اور عوام اسے کب تک قبول کریں گے اور ان کو کیا پذیرائی مل سکے گی اور اس جیت پر یہ کیا ایک شان و شکوہ کے ساتھ دعوے کر سکیں گے۔ بہرحال عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ صنم جاوید نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب مریم نواز کی سیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیں کسی طرح بھی نکال کر دی جائے گی۔ خود نواز شریف صاحب کی سیٹ پھنسی ہوئی ہے۔ اس پوری صورتحال میں جب ہم پی ایم ایل این کے اندرونی حلقوں سے رجوع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پی ایم ایل این کے پاس منصوبہ کیا ہے، نواز شریف کی بدن بولی اتنی پھیکی کیوں ہے اور نواز شریف صاحب کے اندر الیکشن کا ایک جوش پیدا کیوں نہیں ہو رہا، تو ہمیں ایک منصوبے کا علم ہوتا ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس ملک میں لایا گیا تھا تب بھی اصل قوتوں کے درمیان اس بات پر اتفاق تھا اور اس کی آگہی شہباز شریف کو بھی تھی کہ نواز شریف صاحب مستقبل کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ بس ان کی پاپولیرٹی کو استعمال کیا جائے گا الیکشن میں، یعنی ان کی جو مقبولیت، مفروضہ مقبولیت تھی اس وقت تک ان کے ذہنوں میں، جب وہ اکتوبر میں واپس آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ اس مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے مرضی کے نتائج لے لیے جائیں گے اور پھر حالات دیکھے جائیں گے، اس میں نیا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ پی ایم ایل این کے اندرونی حلقوں سے وابستہ صحافیوں میں بھی دو گروپس تھے۔ ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ دوسرا گروپ جو مریم نواز کے قریب تھا وہ اس بات کو میڈیا کے اندر مسلسل اس کا ابلاغ کرا رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کے امیدوار صرف اور صرف میاں نواز شریف ہی ہے۔ مگر یہ بحث اس لیے مدھم پڑ گئی کہ نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو ملک میں واپسی کے بعد کوئی روبسٹنس پیدا وہ نہیں کر سکے، کوئی مقبولیت کا کوئی ان کا ایک بھاؤ اور ابھار کوئی نظر نہیں آیا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس کا ذکر انہوں نے منشور پیش کرنے والے دن بھی کیا جب انہوں نے 16 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت کا ایک جملے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ان کا تھا یعنی سیاسی دارالحکومت وہ لاہور تھا۔ وہ اندازہ مطلب یہ انہوں نے ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے کہ لاہور ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ عملاً بھی یہ صورتحال ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو ہر جگہ مزاحمت کا سامنا ہے، ووٹر سوال کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو ان کے حلقے میں ایک جگہ ان پر جوتا اچھال دیا گیا ہے، وہ جوتا کلب کے رکن بن گئے ہیں۔ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنی مہم چلانے کے لیے زمین پہ نکلتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان سے مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال پنجاب کے باقی علاقوں میں زیادہ شدت اور حدت سے ہے، مگر لاہور میں بھی جہاں ابھی بھی ان کا ایک خوف ہے اور جہاں انتظامیہ کی پوری قوت اپنی بہیمت کے ساتھ، اپنی چنگیزیت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، وہاں بھی یہ واقعات دھیمے سروں میں موجود ہیں اور نظر آ رہے ہیں میڈیا میں، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ابلاغ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو پی ایم ایل این ہے وہ لاہور کو اپنے سیاسی دارالحکومت کے طور پر کھو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پورا جو الیکشن ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے، وہ ایک بندوبست ہے، اس کے نتائج پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں، نشستوں کا ایک فہم ایک دوسروں کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، اندازہ ہو چکا ہے کہ کس کو کتنی نشستیں ملنے والی ہے، کچھ ہندسے ہمارے پاس بھی ہے کہ لاہور میں کس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہے، کس کو کتنی مل رہی ہے، یعنی یہ جو مل رہی ہے یہ الیکشن کی صورت میں نہیں ہے، یہ جو دی جا رہی ہے اس کا اندازہ، چونکہ یہ بات کھلی ہے، یہ بات ایک برہنہ سچ ہے، لہذا اس کا ذکر بلاول ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ مستقبل میں اگر آپ نے حکومت ایسے ہی بنانی ہے تو پھر نواز شریف کیوں
اور میں کیوں نہیں۔ بلاول کی کل تقاریر کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے کہ اگر یہ الیکشن نتائج کی ترتیب سے ہی ہو رہا ہے اور یہ الیکشن اسی طرح ہونا ہے جس طرح کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ انتخاب وہ کیوں ہیں۔ بہرحال یہ لڑائی ان کی جو ہے وہ مصنوعی لڑائی آگے جا کر ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک اکٹھی حکومت بنائیں گے اور سب ایک ساتھ ہوں گے، جس میں اصل لڑائی جو ہے وہ کس کے حصے میں کیا آتا ہے اس پر ہوگی۔ مگر نواز شریف کی حد تک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کو 100 نشستیں ملی تو وہ پھر وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہوں گے، لیکن اگر پی ایم ایل این کے پاس جو نشستوں کی تعداد ہے وہ 100 سے نیچے گئی اور وہ 80 نشستوں کے آس پاس رہتی ہے، تو اس صورت میں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر ان کی واحد ترجیح یہ ہے کہ وہ پنجاب کو کسی طرح مریم نواز کے حوالے کریں اور وزیر اعلیٰ اپنی صاحبزادی کو بنائیں۔ یہ ان کی پھر ترجیح اول ہوگی، اور شہباز شریف کو وہ آزاد چھوڑ دیں گے کہ وہ پھر سودے بازی کے ذریعے وزارت عظمیٰ اگر حاصل کر سکتے ہیں یا ایک اتحاد کے ذریعے حکومت کر سکتے ہیں تو وہ پھر کریں، اور نواز شریف صاحب پھر بیمار ہو جائیں گے اور ملک سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کے قریبی حلقوں میں بہت دھیمے لہجے میں اور بہت دھیمے سروں میں بیان کی جا رہی ہے۔ بظاہر حالات بھی یہی ہے اور قرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اندر جو جوش پیدا نہیں ہو رہا، نواز شریف صاحب جو عوامی پذیرائی کو نہ پا کر مایوسی سے جو دوچار ہے اور ان کی گفتگو میں ایک چمک نہیں ہے، ان کے لہجے میں کوئی گونج گمک محسوس نہیں ہوتی، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ مستقبل کو اپنے لیے ہموار نہیں پاتے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔